پیسوں والی برکتی تھیلی بنانے کا مکمل طریقہ آپ کو آج پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک بڑا ہی خاص عمل ہے، 7 نسلیں بیٹھ کر بھی کھائیں تو انشاءاللہ تعالی رزق ختم نہیں ہوگا، مال ختم نہیں ہوگا، دولت ختم نہیں ہوگا۔ ایسا برکت والا اللہ پاک رزق عطا فرمائے گا کہ یہ رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، کسی سے ادھار نہیں مانگنا پڑے گا، قرض نہیں مانگنا پڑے گا۔ یہ دولت اور پیسوں والی برکتی تھیلی کا اتنا مؤثر ترین، مجرب ترین، آزمودہ عمل میرا آزمایا ہوا ہے، میں خود یہ عمل کرتا ہوں، اور کتنی دنیا کا آزمایا ہوا یہ عمل ہے، بڑے کمال کا، بہت لاجواب، اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے، بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں دعائیں دیں۔ یہ آپ کو بتایا ہے کہ ادب میں رہ کر اور احترام میں رہ کر آپ اس عمل کو کریں گے تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں۔ یہ برکتی تھیلی، اس کو بنانے کا مکمل طریقہ، یہ ادب میں نے اس لیے بتایا ہے کہ جو ادب سے رہے گا اس کی برکتی تھیلی انشاءاللہ کامیاب ہوگی، اور 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، رزق ختم دولت ختم نہیں ہوگی، رزق ختم نہیں ہوگا، مال ختم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب تعریفیں خالق کائنات کے بابرکت نام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اللہ رب العزت کے لیے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آپ کی آل کی بارگاہ میں، آپ کے صحاب کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک بہت خوبصورت عمل اور بڑا خوبصورت وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ آج سے شروع کر لیں، بلکہ ابھی سے شروع کر لیں، اور 12 ربیع الاول شریف کی عشاء تک آپ اس عمل کو جاری کریں، انشاءاللہ تعالی آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اگر کسی نے آج یہ ویڈیو سنی ہے تو وہ ابھی سے شروع کر لے، کل سنی ہے تو کل شروع کر لے، جس وقت سنتے گئے اس کو شروع کر لے۔ 12 ربیع الاول شریف تک آپ اس کو جاری کریں، انشاءاللہ تعالی آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ میری طرف سے مکمل اجازت ہے، کومنٹ باکس میں آ کر آپ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ لکھیں، درود پاک لکھیں، کلمہ شریف لکھیں، اور اپنا نام لکھ لیں۔ لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، آخر تک آپ نے اس کو سننا ہے۔ یہ دولت اور پیسوں والی برکتی تھیلی بنانے کا مکمل طریقہ آپ کو آج پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک بڑا ہی خاص عمل ہے، 7 نسلیں بیٹھ کر بھی کھائیں تو انشاءاللہ تعالی رزق ختم نہیں ہوگا، مال ختم نہیں ہوگا، دولت ختم نہیں ہوگی۔ ایسا برکت والا اللہ پاک رزق عطا فرمائے گا کہ یہ رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، کسی سے ادھار نہیں مانگنا پڑے گا، قرض نہیں مانگنا پڑے گا۔ یہ دولت اور پیسوں والی برکتی تھیلی کا اتنا مؤثر ترین، مجرب ترین، آزمودہ عمل ہے میرا آزمایا ہوا ہے، میں خود یہ عمل کرتا ہوں، اور کتنی دنیا کا آزمایا ہوا یہ عمل ہے، بڑے کمال کا، بہت لاجواب، اتنا عظیم الشان عمل ہے
کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے، بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں دعائیں دیں گی۔ ماہ ربیع الاول شریف ہے۔ سب سے پہلے میں اس برکت والی تھیلی کے عمل کی ترکیب بتانے سے پہلے، ترتیب بتانے سے پہلے، اور اس برکت والی تھیلی کو، برکتی تھیلی کو تیار کرنے کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ان دنوں کی اہمیت بتا دوں کہ یہ دن بڑی اہمیت والے ہیں، یہ دن بڑی فضیلت والے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور کوئی حصہ اس کا سکپ نہیں کرنا۔ بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، بڑی تعظیم سے، تکریم سے یہ باتیں سننی ہیں۔ باتیں بڑی کام کی ہیں، اور جس میں ادب نہ ہو وہ وظیفے بے شک کرتا رہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنا۔ بے ادب وظیفہ نہ کرے، جو بے ادب ہے وہ ویڈیو کو چھوڑ دے، نہ دیکھے۔ اور جس کا عقیدہ اور یقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط نہیں، وہ بھی اس بیان کو نہ سنے۔ اور اس ویڈیو کے اندر جو برکتی تھیلی بنانے کا، دولت والی، پیسوں والی، رزق والی تھیلی بنانے کا جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں، اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو بندہ بے ادب ہے، جو بندہ بد عقیدہ ہے، جس کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق نہیں، جس کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق نہیں، ہم اس کو جوتی کی نوک پہ مارتے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں کہ وہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھے۔ اس ویڈیو کو وہی بندہ دیکھے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتا ہے، جس کا یقین قرآن کے ساتھ مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، توکل مضبوط ہے، توکل کی دولت سے مالا مال ہے، یقین کی دولت سے مالا مال ہے، وہ یہ عمل کرے جو ادب کی دولت سے مالا مال ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک جگہ پر وضو فرما رہے تھے، اللہ اکبر، تو آپ کا شاگرد آیا، وہ بھی وضو کرنے کے لیے پانی پہ بیٹھ گیا۔ اب میں ادب کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ آداب محبت جو ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہا کہ بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہوں ٹوئی، جو کچھ مل ہے ادب چو مل ہے، اس وچ شک نہ کوئی۔ بے ادب بندہ یہاں بھی خالی ہے، وہاں بھی خالی ہے، بے ادب محروم ہے۔ بے ادب بے مراد، با ادب با مراد۔ ہمارے اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے با ادب با مراد ہوتا ہے، بے ادب بے مراد ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں کر رہا تھا، وضو فرما رہے تھے، ایک شاگرد بھی وہاں آ گیا، اس نے آپ کو وضو کرتے دیکھا تو اس نے بھی وضو کرنا آ کے وہاں پانی پہ شروع کر دیا۔ لیکن جب امام صاحب پر نظر پڑی تو اس نے پانی کو دیکھا تو وہ فوراً اٹھا اور دوسری جگہ پر آگے جا کے، دور جا کے بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ بھئی تم نے یہاں وضو کیوں نہیں کیا، ادھر آگے چلے گئے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور میں وضو کرنے لگا تھا تو دل میں خیال آیا کہ میرے استاذ محترم جس جگہ پر وضو فرما رہے ہیں ادھر سے پانی آ رہا ہے، تو میں اوپر والی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا ہوں وضو کرنے کے لیے، تو میرا مستعمل پانی، اگرچہ نہر ندی کا پانی پاک ہے، پیر صاحب حضرت پیر محمد آزاد کیسر رضوی سیفی صاحب، پانی پاک ہے، اگرچہ دریا کا، ندی کا، نہر کا پانی پاک ہے، لیکن وہ شاگرد کہتا ہے کہ حضور آپ وضو فرما رہے تھے، میں اوپر کی طرف چلا گیا جدھر سے پانی آ رہا تھا، تو میں وضو جب وہاں کرنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے استاذ مبارک نیچے وضو فرما رہے ہیں اور میرا مستعمل پانی میرے استاذ کی طرف جا رہا ہے، تو میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس لیے اس پانی کو چھوڑ دیا
اور میں نچلی سائڈ پہ آ گیا کہ میرے استاذ کا مستعمل پانی میری طرف آئے، میرا استعمال شدہ پانی ان کی طرف نہ جائے، اگرچہ وہ پانی بے حساب ہے لیکن ادب کا تقاضا ہے۔ اور مجھے یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا کی بات یاد آ گئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن سگے چچا ہے، ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جامی صاحب سرکار فرماتے ہیں چچا ایک بات تو بتائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوتے ہیں، جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ سرکار فرماتے ہیں آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ اب یہ بڑا پوچھنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا میری عمر زیادہ ہے، عمر پوچھنا مقصود تھا، رتبے کے اعتبار سے پوچھنا ہرگز مقصود نہیں تھا، عمر پوچھنا مقصود تھا۔ لیکن قربان جائیں ادب سکھانے والوں پر، ادب سے پیش آنے والوں پر قربان جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے تو آپ ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ بڑے آپ ہیں، عمر میری زیادہ ہے، لیکن بڑے آپ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ انداز ادب تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ٹھہرو، قیام کرو اور رات گزارو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ ہستی ہیں جنہیں سید المفسرین کہا جاتا ہے، تمام مفسرین کے سردار ہیں۔ اب وہ آقا علیہ السلام کے پاس رات ٹھہرے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اٹھو عبداللہ نماز ادا کرے۔ اب نماز ادا کرنے لگے نا تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ان کو ساتھ پکڑ کے کھڑا کیا کہ ہم دو ہیں تو آپ ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جب دو افراد نماز پڑھتے ہیں نا تو برابر میں امام اور مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نماز کے دوران پیچھے ہٹ گئے۔ آقا علیہ السلام نے جب نماز سے سلام پھیرا تو فرمایا عبداللہ میرے چچا زاد تو پیچھے کیوں ہٹا؟ میں نے برابر کھڑا کیا تھا۔ عرض کی سونیا محبوبہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، سونیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، عبداللہ ابن عباس کی یہ جرت کہیے کہ آپ کے برابر میں کھڑا ہو جائے، میری ہمت نہیں ہے، میری جرت نہیں ہے کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور نقشبندی سلسلے کے بہت بڑی عظیم شخصیت اور بہت بڑی عظیم ہستی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام ہیں، بڑی عظیم الشان ہستی ہیں، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کے عظیم خلیفہ حضرت مجدد الفسانی، امام ربانی، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمت الرحمن۔ اللہ اکبر۔ آپ رات کو سوتے ہوئے اتنی احتیاط فرماتے تھے، پیر محمد آزاد کیسر صاحب، شاہ زیب، حافظ جامی صاحب، پیر صاحب اتنی زیادہ احتیاط فرماتے، اپنے مرشد خانے کی طرف پاؤں بھی نہیں کرتے تھے، اتنا ادب۔ اس طرف میرے مرشد کا آستانہ ہے، میرے مرشد کا گھر ہے، ادھر پاؤں بھی نہیں فرماتے تھے۔ کون؟ حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی، جو 1000 سال کے لیے مجدد ہیں، حضرت مجدد الفسانی۔ اللہ پھر عزتیں بھی عطا فرماتا ہے ادب والوں کو۔
बल्कि आपके अदब व अदाब की कैफियत यहां तक थी कि आप लिखते थे ना, ये आप ही का फरमान है कि जो आलिम बाअमल है उसके कलम की स्याही का नुक्ता वो शहीद के खून से भी अफसल है, इसलिए कि वो दीन का काम कर रहा है, और जो दीन का काम कर रहा है उसकी फजीलत को उजागर किया कि शहीद के जो उसके मकाम है वो लिमिट में है, और जो आलिम बाअमल है वो उसके फैज़ और उसके कमालात अनलिमिटेड हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, इहाता तहरीर में नहीं लाए जा सकते, क्योंकि वो दीन की खिदमत का काम जो कर रहा है, तसनीफ़ व तालीफ का जो काम कर रहा है, दीन के मसाइल लिख रहा है, पता नहीं कितने सैकड़ों हज़ारों लोग उसकी किताबों से फैज़ पाते रहेंगे और आलिम बनते रहेंगे, और उसको कितना ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। ज़रा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुझे पता चल जाए आपको कितनी समझ लगी है। और यही हजरत मुजद्दद अल-फ़सानी अलैहि रहमतुर रहमान, आप सरकार जब कलम के साथ लिख रहे होते थे तो बैतुल खला की हाजत होती, रफ़ा हाजत की जरूरत पेश आती, तो आप अपने हाथों को अच्छी तरह धोते, वो स्याही वाला हाथ जो उंगली को स्याही लगी होती उसको भी आप बैतुल खला में नहीं लेके जाते थे। ये अदब देखें, अदब। भाई फैज मिलता है अदब वालों को, बेअदबों को नहीं फैज मिलता। बेअदब जहां भी जाए खाली है। बेअदब हो वजीफे करता रहे, विरद करता रहे, करे बेअदबी, सूद खाए, हराम खाए, चोरी और डकैती करे, झूठ बोले, मां बाप की बेअदबी, नाफरमानी, गुस्ताखी करे, बड़ों की नाफरमानी, गुस्ताखी और बेअदबी करे, फिर कहे मेरे वजीफे पूरे नहीं होते, मेरे वजीफों को फैज नहीं मिलता, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, तो कैसे होंगी? लिहाजा ये चीज बतानी भी जरूरी है, अमल करना है, वजीफा करना है, जिससे फैज लेना है उनका अदब एहतराम भी जरूरी है, और उनके अलावा अपने बड़ों का अदब एहतराम भी जरूरी है। मेरे आका व मौला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारका है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने बड़ों का अदब ना करे, बड़ों का एहतराम ना करे, छोटों से प्यार ना करे, छोटों पे रहम ना आए, जो छोटों के साथ रहम के साथ पेश ना आए और बड़ों के साथ अदब व एहतराम से पेश ना आए, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हम में से नहीं है। तो अदब पहला करीना है, मोहब्बत के करीनों में अदब जरूरी है। और हजरत मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अकबर, आप अदब का ये तरीका सिखाते कि आप कलम को भी बाहर रख देते, यहां तक कि कलम की स्याही जो उंगली के साथ, फिंगर्स के साथ लगी होती, उसको भी अच्छी तरह धो लेते, कहीं बैतुल खला में ये स्याही वाला हाथ न चला जाए। और याद रखें, अदब का ये इंदाज, ये तरीका इस्लामी तहजीब का तुर्रा इम्तियाज रहा है, और ये कोई बर्रे सगीर के साथ ही खास नहीं था कि सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये अदब अदाब का तकाजा और तरीका है। बाज़े कहते हैं कि ये जी पाकिस्तान में इतना अदब है, इंडिया वालों में अदब है। नहीं नहीं नहीं, ये पाको हिंद बर्रे सगीर में ही नहीं, बल्कि ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारका भी आपको सुनाई कि जो बड़ों का अदब एहतराम ना करे और छोटों पे शफकत ना करे, छोटों के साथ रहम से पेश ना आए, वो हम में से नहीं। अभी ज्यादा नहीं, अभी ज्यादा जमाना नहीं गुजरा कि लोग मां बाप के साथ बराबर में बैठना बेअदबी समझते थे।
آج کے ماحول کو دیکھ لیں، آپ اپنے گرد و پیش کو دیکھ لیں کہ بڑوں کے برابر میں نہیں بیٹھتے تھے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ پاک و ہند کا سبق نہیں، یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے، اور معلم انسانیت، معلم کائنات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آداب خود سکھائے ہیں، یہ آداب خود سکھائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ماں باپ کے ساتھ برابر میں بیٹھنا نہیں، بڑوں کے ساتھ برابر میں بیٹھنا نہیں، بڑوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ برابر بھی نہیں بیٹھنا، اور ان کے آگے بھی نہیں چلنا، ان کے آگے بھی نہیں چلنا، ان کے حکموں پر عمل کرنا اپنے لیے قابل فخر سمجھتے تھے۔ اس کے صدقے پھر اللہ انہیں نوازتا بھی تھا۔ اسلامی معاشروں میں یہ بات مشہور تھی کہ جو بندہ چاہتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم بھی ہے، کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کی دولت میں اضافہ ہو جائے، اس کی نعمتوں میں برکت آ جائے، رزق میں برکت آ جائے، خوشحالی میں برکت آ جائے، وہ کیا کرے؟ وہ والدین کا حق ادا کرے، وہ والدین کا حق ادا کرے۔ بولے وہ والدین کا۔ کوئی بے ادب ہو تو وہ محفل میں نہ بیٹھے، ہماری اس گفتگو کو بھی نہ سنے، میرے اس وظیفے پر بھی عمل نہ کرے، وہ جائے کہیں اور چلا جائے۔ ادھر آنا ہے تو با ادب ہو۔ والدین کا جو ادب نہیں کرتا، اس کو کسی ولی کی بھی دعا اثر نہیں کرتی، کسی پیر فقیر کی بھی دعا اثر نہیں کرتی۔ جو والدین کا گستاخ اور بے ادب ہو، وہ بیت اللہ شریف بھی چلا جائے تو اللہ خیر نہیں ڈالتا۔ پاک سرزمین ہے، بیت اللہ شریف پر نگاہ جمی ہو عبادت ہے، بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، والدین کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ تو جو ماں باپ کا نافرمان، بے ادب اور گستاخ ہے، جب اللہ کے گھر سے، اللہ کے در سے محروم ہے، تو پھر ایمان سے بتائیے وہ کسی پیر فقیر کی دعا سے کیسے اس کو فیض مل سکتا ہے؟ بلکہ پیر فقیر، علماء و مشائخ، یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کو پہلا سبق ہی والدین کے ادب و احترام کا دیا جاتا ہے۔ اپنے سے بڑوں کا ادب و احترام، اس کا سبق سکھایا جاتا ہے، اور بچوں کے ساتھ شفقت کا، رحم کا، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ پیار کا سبق دیا جاتا ہے۔ تو جو والدین کا ادب کرے، ان کا حق ادا کرے، اس کے علم میں بھی اللہ اضافہ فرماتا ہے، اور اس کے رزق میں بھی اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ اور جو استاد کا ادب کرے، اپنے پیر و مرشد کا ادب کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بندے نے کہا، میں نے بڑی مشقتوں سے، بڑی محنت کر کر کے، بڑی مشقت کر کر کے میں نے پلاٹ لیا، پیسہ اکٹھا کیا، پلاٹ خریدا۔ تو والد صاحب نے کہا، بیٹا تمہارا فلاں بھائی کمزور ہے، یہ پلاٹ اگر تم اسے دے دو تو میں تمہیں دعائیں دوں گا۔ حالانکہ وہ بھائی والدین کا نافرمان تھا۔ بڑی توجہ والی بات۔ اللہ اکبر۔ عقل نے تو بڑا سمجھایا کہ یہ کام کرنا حماقت ہے، پلاٹ دے دو گے تیرے پاس پھر کیا رہے گا، جمع پونجی ہے۔ وہ دوست کہتے ہیں کہ میں نے اس اللہ کے بندے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں نے عقل سے کہا کہ اقبال نے کہا ہے، اچھا ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے عقل کو تنہا چھوڑ دیا اور عشق کی راہ لی اور پلاٹ بھائی کو دے دیا، کیونکہ میرے والد نے مجھے فرمایا، مجھے کہا کہ یہ پلاٹ تیرا بھائی کمزور ہے، تو اس کو پلاٹ دے دے، مجھ سے دعا لے لے۔ ہائے ہائے ہائے، پلاٹ اس کو دے دے، جو پیسہ اکٹھا کیا اس کو دے دے، مجھ سے دعائیں لے لے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے وہ پلاٹ بھائی کو دے دیا، والد صاحب میرے اس عمل سے بہت خوش ہوئے، بڑے مسرور ہوئے، اور انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج میرا ایک نہیں کئی پلاٹ ہیں اور کئی جگہ پر مکانات ہیں۔
दुकानें किरायों पे दे रखी हैं, मकान आगे किरायों पे दे रखे हैं, प्लाट पड़े हुए हैं, मुझे इतने नफे आते हैं, इतनी बचत आती है, उसी से मेरे घर के खर्चे और मेरी जिंदगी के खर्चे चल रहे हैं, और उसी में से मैं अल्लाह की राह में सदका और खैरात भी कर रहा हूं। जिनके भाई का बस उसी प्लाट पर एक मकान है, लेकिन इसको कई मकान मिल गए, कई प्लाट मिल गए। वालिदैन की तरह असातिज़ा का भी अदब व एहतराम करना चाहिए। इस्लामी मुआशरों की यह भी एक मुमताज खासियत है कि अपने असातिज़ा इकराम का अदब व एहतराम किया जाए, और उसका तसलसल भी सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के ज़माने अक़दस से चला आ रहा है। ये नहीं है कि ये आज की बात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, यानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, आप किसी सहाबी से कोई हदीस हासिल करने के लिए जाते तो जाकर उसके दरवाजे पर बैठे रहते। ये नहीं है कि बाहर निकलो जी मसला दसो, ऐसा हरगिज बैठ जाते उधर जाके, हाय हाय, उधर जाके बैठे रहते, उसका दरवाजा खटकाना भी अदब के खिलाफ तसव्वुर करते। फरमाते मैं उनसे फैज लेने आया हूं, पूछने आया हूं। तो अब ये तो खिलाफ अदब है ना कि मैं उनके दरवाजे बजाने शुरू कर दूं। कभी गौर व फिक्र से तवज्जो किया करें, हम कितना बयान मेहनत से करते हैं और आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाते हैं, ये वज़ाइफ पहुंचाते हैं कि किसी का भला हो जाए, और फिर इजाजत भी दे देते हैं। तो कई लोग आधी रात को फोन करते हैं, ये भी नहीं देखते 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, पीर साहब भी तो इंसान है ना, सो रहे होंगे। ऐसा ख्याल हरगिज नहीं करते। जी दम कर दे, फोन पे दम कर दे, जबकि दम बताया हुआ है। हक तो यह है कि आप जिस तरह इतनी खलकत, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर के मुल्कों से लोग आते हैं, जादू जिन्नात के काले इल्म के सताए हुए, पाकिस्तान की तूलो अर्ज से दुनिया आती है, और एक बंदा बैठा घर में फोन करता है, जी मुझे अभी फोन पे दम करते, ये भी नहीं पूछता कि आपका हाल क्या है। तो आप गौर से बस अपनी तरफ देखें कि क्या ये अदब है, क्या ये अदब है। अदब को पहले रखो। कोई मसला पूछना है फोन कर देते, और फोन ना सुने तो गुस्सा कर लेते हैं, जबकि यह भी पता होना चाहिए कि हजारों आप जैसे लोग हैं जिनके फोन और मैसेजेस आते हैं। तो एक इंसान के बस की बात नहीं है कि वो सारे, अगर मैं दिन रात फोनों पे इतना टाइम दूंगा तो फिर मेरे भाई, मेरे अजीज, कभी गौर व फिक्र किया है कि यहां पर सैकड़ों बच्चियां और बच्चे जो दिन रात कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, और इनकी कफालत के लिए, इनकी तालीम और तरबियत के लिए, इनके अखराजात के लिए महंगाई के इस दौर में 14 से 15 लाख रुपए माहाना खर्चा है, तो फिर उनके मामलात कैसे चलेंगे। मैं खादिम हूं इस इदारे का, तो इनके मामलात को भी मद्देनजर रखना होता है, घरेलू मामलात को भी मद्देनजर रखना होता है, और अपने गिरदोपेश के तमाम मामलात को तो बहसीयत इंसान का भी आराम भी करना होता है। बशरी तकाजे भी हैं, तो इसलिए किसी का फोन अगर आ जाता है, फोन सुना नहीं जाता, तो वो बदगुमानी का शिकार ना हो, गलत फहमी का शिकार ना हो। कितने लोग आके कई कई घंटों, कई लोग सुबह के आए, वो लोग 4-4, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे भी कई लोग इंतजार कर लेते, लेकिन उनको फैज मिल जाता है जो ताजीम, मोहब्बत, तकरीम के साथ, अदब के साथ आता है। फिर कहता हूं, बेअदबा मकसूद नहीं हासिल ना दरगाहों टोई, जो कुछ मिलता है अदब चो मिलता है, इस विच शक नहीं कोई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा ज़ाद भाई जो सैयदुल मुफस्सिरीन है, वो किसी से हदीस सुनने जाते हैं तो उसके दरवाजे पे जाके बैठ जाते हैं।
अल्लाह अकबर। और जब वो सहाबी खुद ही किसी काम के सिलसिले में बाहर निकलते हैं, घर से दरवाजे से बाहर आते हैं, पीर साहब ये बड़ा अहम मामला है। जब घर वाले खुद बाहर आते हैं किसी काम के सिलसिले में, उनको नहीं पता बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है बैठा है, बाहर निकलते हैं तो फिर उनसे पूछते हैं कि जनाब मैं फलां हदीस आका अलैहिस्सलाम की सुनने के लिए आपके पास आया हूं, मुझे सरकार की वो हदीस पाक सुना दें। और उस दौरान सख्त गर्मी में पसीना बहता रहता, लो चलती रहती। आपको पता है अरब की सरजमीन पर गर्मी कितनी ज्यादा होती है, और वो ये बर्दाश्त करते रहते। और बाज़ औक़ात ऐसे होता कि वो सहाबा जिनसे वो हदीस सुनने के लिए जाते, वो इसमें नदामत महसूस फरमाते और कहते कि आप तो रसूलुल्लाह के चचा के बेटे हैं, आप हमें बुला लेते, आपने हमें बुला लिया होता। अल्लाह अकबर। तो ये कहते कि मैं शागिर्द बन के आया हूं, आपका ये हक था कि मैं आपका अदब करूं, मैं आपसे कुछ लेने आया हूं, तो आपका ये हक है कि मैं आपके साथ अदब व एहतराम से पेश आऊं। अल्लाह अकबर। और मैं अपने जाती काम के लिए आपको तंग ना करूं, कितनी ही मुद्दत हमारे निज़ाम तालीम में भी ये सिलसिला जारी रहा अदब व अदाब का। मैंने जिन असातिज़ा से पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक सारे असातिज़ा का अदब एहतराम करता हूँ, मेरी औलाद भी उनका एहतराम करती है, और इन सब को जो असातिज़ा कराम हयात हैं उनके बारे में इनको तारफ़ भी करवाता हूँ अपने बच्चों को। अब बच्चों के भी बच्चे हैं माशाल्लाह, लेकिन मैं अपने एक उस्ताद का वाक़या यहाँ पर तहदीस नेमत के तौर पर जिक्र करता हूँ कि मैं जब चौथी क्लास में हुआ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक मैं अपने स्कूल में पोजीशन होल्डर रहा। फिर उसके आगे भी तालीमात का सिलसिला जो जारी व सारी रहा, स्कूल कॉलेज, अल्लाह ने बेपनाह फजलो करम फरमाए और पोजीशन होल्डर रहा ज़माने तालिब इल्मी में। तो मेरे उस्ताद गिरामी चौथी क्लास में मुझे उन्होंने किताबों का सेट दिया, चहारम क्लास का। ये मैं 2 हरफों में बात कर रहा हूं। तो मैंने जब वो किताबें इस तरह पकड़ी ना, तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा सर ये क्या है? तो उस्ताद मोहतरम फरमाने लगे कि ये आपके लिए किताबों का तोहफा दिया मैंने। तो मैंने कुरान करीम अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल दाखिल होने से पहले 6 साल की उम्र में मैंने कुरान पाक पढ़ लिया था, बहुत छोटी सी उम्र में। तो अल्लाह ताला का ये फजल और करम है। अल्लाह ताला मेरे असातिज़ा पर अपना करम फरमाए, उन पर रहमत फरमाए। मैं उनके लिए हर वक्त दुआ करता हूँ। तो इस मेरे उस्ताद साहब ने किताबों का सेट तोहफा दिया। तो मैंने उस्ताद साहब को ये आयत सुनाई, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, सूरह रहमान की। नेकी का बदला नेकी के साथ है, भलाई का बदला भलाई के साथ है। तो उस्ताद मोहतरम आपने मुझे तोहफा दिया, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी ज़िंदगी रखे, मैं अपनी ज़िंदगी में जब भी अल्लाह ने मुझे इन हालात में पहुंचाया और अल्लाह ने हालात बदले, तो मैं इंशाअल्लाह आपको वो तोहफा पेश करूंगा जो आपको किसी और शागिर्द ने तोहफा ना पेश किया। बिहम्दिही ताला पीर तरीक़त जनाब पीर मोहम्मद आज़ाद कैसर रिज़वी सैफ़ी साहब, हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुर्रहमान जामी साहब, पीर तरीक़त रहबरी शरीयत हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद अरसलान रज़ा अल हनफी अस-सैफ़ी मुजद्दिदी साहब, और सैकड़ों लोग गवाह हैं कि मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ये सादतें बार बार अता फरमाए। 2 मरतबा हरमैन शरीफैन के सफ़र के लिए उनको यहाँ से लेकर यहाँ तक उनको अल्हम्दुलिल्लाह लेके गया हूँ। A to Z उनके सारे इंतजामात किए। और मैंने उस्ताद मोहतरम से पूछा, वो आज भी तदरीस कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, उस्ताद मोहतरम किसी और शागिर्द ने या आपने अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत कर ली है, हरमैन शरीफैन का सफ़र कर लिया है? तो फरमाने लगे कि नहीं, ये सादत अभी तक नसीब नहीं हुई। तो मैंने कहा कि इस सादत के लिए बंदा फ़कीर हाजिर है, उसके तमाम तर इंतज़ामात, और वो जिसको बताएं वो बताएं पीर साहब के साथ में आया हूं,
اور میں ان کے لیے کہوں کہ نہیں، یہ میرے ساتھ نہیں، میں ان کے ساتھ آیا ہوں، یہ مجھے لے کے آئے تھے۔ اور اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بھی ادب و احترام کا الحمدللہ یہ عالم تھا کہ میرے مرشد گرامی آفتاب ولایت حجت الاسلام پیر طریقت رہبر شریعت مفسر قرآن شیخ الحدیث برکت العصر قطب عالم، آپ سرکار آدھی رات کو، دن کو، دوپہر کو، سردی کو، گرمی کو، آندھی طوفان، جب کبھی بھی آپ نے فرمانا السلام علیکم فون کرنا اور ساتھ ہی آپ نے اپنا کام فرمانا، یہ کام کرنا ہے۔ تو میں نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں عرض کیا کہ حضور میرے پاس گنجائش نہیں ہے، حالات خراب ہیں، یہ وقت ہے، وہ وقت ہے، کوئی شرعی عذر بھی ہے تو وہ بھی پیش نہیں کیا۔ میں نے یہی عرض کیا حضور یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا فرما دیں، ابھی ہو جائے گا، جلد سے جلد ہو جائے گا۔ اور ان باتوں کی تاثیر یہ ہے کہ پھر بفضل ہی تعالی اللہ پاک نے میرے مرشد کی دعا کے صدقے سے، آپ فرماتے تھے دنیا جہاں میں آپ کی آواز جائے گی، آپ کے سینے سے خوشبو نکلے گی، اور وہ صرف لاہور کی حد تک نہیں، پنجاب تک نہیں، پاکستان تک نہیں، بلکہ پوری دنیا میں آپ کے سینے سے جو خوشبو نکلے گی وہ پورے عالم کو معطر کرے گی، اور لوگ تو آیات پڑھ کے دم کریں گے، آپ ویسے بھی کسی کو پھونک لگا دیں گے اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ آپ کو تعویذ شفا کے لیے لکھ کے دیں گے، اللہ شفا عطا فرمائے گا، اونج لکیر لگا کے بھی کسی کو دے دیں گے، شفا ہو جائے گی۔ یہ ان کی دعاؤں کا، ولی کامل کی دعاؤں کا فیضان ہے۔ اور میرے مرشد کریم وقت کے عظیم ہستی جو قطب الارشاد کے مقام پہ فائز تھے، محبوب سبحان، شہباز لامکان، قندیل عارفان، سلطان الاولیاء، جنید عصر حاضر، بستامی زماں، تاجدار سلسلہ عالیہ سیفیہ، شیخ العرب والعجم، حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک، امام خراسانی پیر ارچی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے محبوب بلکہ محبوب نظر خلیفہ تھے۔ تو آپ کی دعائیں ہیں، اور میں نے جو منزل پائی ہے وہ ادب، خدمت اور اخلاص سے پائی۔ نہ بوتی میں رب رب کیتی تے نہ تسبہ کھڑکایا، ایک نگاہ میرے مرشد کر کے کتھے جا پہنچایا۔ تو بھائی آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میں شاگرد بن کے آیا، اللہ اکبر، آپ سے سیکھنے آیا ہوں۔ تو ہمارے یہ نظام تعلیم کے اندر بھی یہ سلسلہ بہت ہوتا تھا، اور ہمارے پیریڈ ہوتے تھے۔ اب مجھے سکولنگ کا نہیں پتا کہ ان کا نظام کس طرح کا ہے جدید دور میں، لیکن ہمارے دور میں پیریڈ ہوتے تھے۔ میتھ کا پیریڈ ہے، اردو کا پیریڈ ہے، سوشل سٹڈی کا پیریڈ ہے، سائنس کا پیریڈ ہے، اسلامیات کا پیریڈ ہے، عربی کا پیریڈ ہے۔ تو یہ پیریڈ ہوتے تھے، اور شاگرد خود چل کے استاد کے پاس جاتا تھا کہ جی آپ کا پیریڈ لگ چکا ہے یا لگنے والا ہے تو آپ تشریف لائیں۔ اور بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ جہاں استاد بیٹھے ہوتے تھے ہم وہاں چلے جاتے تھے، اور استاد محترم کو جا کے عرض گزار ہوتے کہ آپ کے پیریڈ کا وقت ہو گیا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم یہیں حاضر ہو جائیں، اور اگر آپ تشریف لانا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان تہذیبوں میں یہ معاملہ صرف والدین اور استاد تک کی محدود نہیں تھا، بلکہ باقی رشتوں کے معاملے میں بھی ایسے ہی احتیاط برتی جاتی تھی۔ اسی طرح چھوٹا عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑا نہیں بن جاتا تھا، بلکہ چھوٹا ہی رہتا تھا۔ ماموں، چاچو، اگرچہ ان کی عمر کم ہے، بھتیجے بھانجے کی عمر زیادہ ہے، تو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑا نہیں بنتا تھا، وہ چھوٹا ہی رہتا تھا۔ کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جا رہے تھے کہ ایک بدو کو دیکھا، پیر صاحب ایک بدو کو دیکھا، سواری سے اترے، بڑے ادب سے پیش آئے اور اس کو بڑا سارا ہدیہ پیش کر دیا، تحفہ دے دیا۔
किसी ने कहा यह तो बद्दू है, थोड़े पे भी राजी हो जाता, आपने इसे इतना ज्यादा क्यों अता किया? फरमाया ये मेरे वालिद साहब के पास आया करता था तो मुझे शर्म आई कि मैं इसका एहतराम ना करूं। ये मेरे बाबा जान की बारगाह में हाजिर हुआ करता था। इस्लामी तहजीब कमजोर हुई तो बहुत सी बातों की तरह हिफ्ज़े मरातब की भी ये कदर अपनी अहमियत को खो गई। अब बराबरी का ढंडोरा पीटा गया और बच्चे मां के बराबर खड़े हो गए, औलाद बाप के बराबर खड़ी हो गई, शागिर्द उस्ताद के बराबर खड़ा हो गया, और फिर यह ढंडोरा चला, मार नहीं प्यार। फिर इस ढंडोरे ने भी बहुत ज्यादा शागिर्दों को असातिज़ा के सामने ऐसे खड़ा किया कि अगर उस्ताद ने घूरी भी डाली तो शागिर्द ने कहा तेरा पर्चा कटवा दूंगा, तुझे पता नहीं, मार नहीं प्यार। फिर अकदार खत्म होती चली गई, जिससे सारी खराबियां मुआशरे के अंदर, माहौल के अंदर पैदा होने लगी। जो मगरबी तहजीब में मौजूद थी वो हमारी मशरकी तहजीब में आ गई। इस्लाम इस मुसावात का हरगिज कायल नहीं है कि जिसमें अबू बकर और अबू जहल को बराबर मान लिया जाए। इस्लाम इस तहजीब का कायल, इस मुसावात का कायल नहीं है। इस्लाम इसका कायल नहीं कि आलिम और जाहिल को बराबर समझा जाए, दिन और रात को बराबर समझा जाए। इस्लाम इस मुसावात का कायल नहीं है। इसी तरह उस्ताद उस्ताद रहेगा, शागिर्द शागिर्द रहेगा, वालिद वालिद रहेगा, बेटा बेटा रहेगा, सबका अपना अपना मकाम है। मां मां रहेगी, बेटी बेटी रहेगी, हर एक का अपना एक तकद्दुस है, एक अदब है। मुर्शिद मुर्शिद रहेगा, मुरीद मुरीद रहेगा। मुरीद वक्त का गौस भी बन जाए, मुरीद मुरीद है और मुर्शिद मुर्शिद है, शेख शेख है, सालिक सालिक है। और उसके लिहाज से अदब व एहतराम देना ये तहजीब का हुस्न है। और मुआशरों में सबसे बड़ा शायद इसी रास्ते से हुआ है कि जब मुसलमान उरियानी और फहाशी को तरक्की समझने लगे, अल्लाह अकबर, फिर खराबियों ने करवटें लेना शुरू कर दी और अदब व अदाब और मोहब्बत की अहमियत समझ में आना मुश्किल हो गई। इसलिए ये आपको बताया है कि अदब में रहकर और एहतराम में रहकर आप इस अमल को करेंगे तो कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। ये बरकती थैली, इसको बनाने का मुकम्मल तरीका, ये अदब मैंने इसलिए बताया है कि जो अदब से रहेगा उसकी बरकती थैली इंशाल्लाह कामयाब होगी। और 7 नस्लें बैठ के खाएंगी, रिज्क खत्म दौलत खत्म नहीं होगी, रिज्क खत्म नहीं होगा, माल खत्म। आइए बरकती थैली कैसे बनानी है। जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप आज से नमाज के बाद, हर नमाज के बाद सिर्फ 11 मरतबा इस मुबारक आयत को आपने पढ़ना है 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक। और अगर लेट हो गए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ से शुरू कर लें और रबीउल अव्वल शरीफ की आखिरी तारीख तक भी आप इसको कर सकते हैं। हर नमाज के बाद आपने इस आयत मुबारक को 11 बार पढ़ना है। कितनी मरतबा? 11। अब बरकत वाली थैली देखिए कैसे तैयार होनी है। ये मेरे हाथ में कागज का एक टुकड़ा है, आप यूं समझ लें कि ये थैली बन गई है। आप कपड़े की थैली तैयार करवाएं, चमड़े का बैग लें, या आप एरेक्सीन की कोई बैग जैसी या थैली जैसी कोई चीज ले लें। ये देखें, ये अगर कैमरा आपको जूम करके दिखा दे तो बनवा सकते हैं, आप मोची से बनवा लें, या बना बनाया बैग ले लें, छोटा सा हैंड बैग नहीं होता वो हैंड बैग ले लें। उसके अंदर
آپ 500 1000 5000 جتنے بھی پیسے ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں. جتنے بڑے نوٹ ڈالیں گے اتنے بڑے بڑے نوٹ اللہ عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے؟ وہ جو ڈالیں گے وہ آپ کے ہی رہنے ہیں. ان پیسوں کو ڈال دیں، جتنی دولت اس میں ڈالنی ہے ڈال دیں، جو پیسے ڈالنے ہیں ڈال دیں. اب یہ تھیلی آپ کے ہاتھ میں ہو، چاہے کپڑے کی ہو، چاہے چمڑے کی ہو، چاہے ریگزین کی ہو، تھیلی ہو، بیگ ہو، اس کو آپ اس کے اندر پیسے ڈال دیں. بسم اللہ شریف پڑھیں، 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں اور 11 مرتبہ یہ آیت جو آپ کو بتانے لگا ہوں. کتنی مرتبہ پڑھنی؟ یہ پارہ نمبر 25 ہے اور سورہ نمبر 42 ہے. سورت کا نمبر 42 ہے. سورہ کا نام شورا ہے، الشورا، اور سورت کا نمبر 42، سورہ کا نمبر 42 اور پارہ نمبر 25 نمبر پارہ، سورت نمبر 42، آیت نمبر 19 ہے، 19 نمبر آیت. آئیے میں وہ آیت مبارکہ پڑھتا ہوں اور پھر آپ کو طریقہ اس کا بتاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. کتنا ٹائم لگا؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا. پھر پڑھ لیتے ہیں. 11 مرتبہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اس طریقے سے پڑھیں اور ایسے پھونک لگانی ہے. پہلی مرتبہ آپ سمجھے کہ آپ شروع کرنے لگے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء واللہ قوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لے، اول آخر 3 مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ انگلیوں پہ گننا ہے، انگلیوں کے پوروں پر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مرتبہ انگلیوں کے پوروں پر گننا ہے. سورہ کوثر کو بھی اور اس آیت پاک کو بھی. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے اب آپ پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ رزق عطا فرمانے والا ہے اور بڑھانے والا ہے. اس آیت کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اللہ اپنے بندوں پر لطف و کرم فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر لطف و کرم فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور بہت ہی قوت والا اور بڑا غالب ہے. بہت قوت والا ہے. میں کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. میں بس یہی کر سکتا ہوں کہ میں پڑھ کے پھونک لگا سکتا ہوں، دم کر سکتا ہوں. یا اللہ تو بڑی قوت والا ہے، تو بڑا غالب ہے، تو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. میں نے تو یہ حساب سے ڈالے ہیں، اس کے اندر 500 1000 5000 10,000 لاکھ ڈالا ہے، لیکن اس کو بے حساب بنانے پر تو قادر ہے. اس مال کو، اس پیسے کو بے حساب بنانے پر تو قادر ہے. پھر اس سے خرچ کرتے رہو انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ شریف پڑھ کے ہر نماز کے بعد اس پر پھونک مارے. 12 ربیع الاول شریف تک آپ اس کے عامل ہیں، اور اگر 12 ربیع الاول شریف کو شروع کیا ہے تو پھر آخر تک جاری رکھیں، آپ اس کے عامل ہیں. روزانہ آپ پڑھتے رہیں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ اور 11 مرتبہ سورہ کوثر. یہ دن جو ہیں یہ بہت اعلیٰ ہیں، بڑے قیمتی ہیں، ان کو ضائع مت کرنا. آپ پڑھ کے عامل بن جائیں اور ہر نماز کے بعد پھر بھی پھونک لگاتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جب بھی وقت ملے گھر کے اندر ہوں تو آپ پھونک لگا دیا کریں. انشاءاللہ تعالی کبھی پیسے ختم
جتنے مرضی خرچ کرتے رہیں انشاءاللہ وہاں سے پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ برکتی تھیلی ہے، اس تھیلی سے نکال کر اللہ کی راہ میں بھی صدقہ و خیرات ضرور ادا کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے رہیں، اور خاص کر ان اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی خدمت کے لیے جن کے لبوں پہ، جن کے ہونٹوں پہ، جن کی زبانوں پہ دن رات اللہ کا ذکر ہے، جن کے دل بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور جن کی زبانیں، جن کے ہونٹ اللہ کے قرآن کے اور نبی پاک کی حدیث کے ترانوں سے لبریز ہیں، اور ہونٹوں پر دن رات یہ نغمے جاری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ترانے جن کے ہونٹوں پر دن رات جاری ہیں، ان کی خدمت کے لیے، غرباء و یتامہ، مساکین اور مسافروں کی مدد کے لیے، ان کی خدمت کے لیے یہ ضرور وہاں سے صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں، تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ باب القرآن کے لیے جس طرح میں نے بتایا کہ وسیع و عریض جگہ کا انتخاب کر لیا گیا ہے، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی وسیع و عریض جگہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تشنگان علم و عرفان دن رات ملک پاکستان کے طول و عرض سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے فیض کے لیے، حدیث کے فیض کے لیے انشاءاللہ تعالی جوک در جوک حاضر ہوں گے، وہاں پر آئیں گے۔ ان کی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے شب و روز پیر طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد رسلان رضا الحنفی سیفی مجددی صاحب وہ ہمہ وقت کوشاں ہیں اور ان کے ساتھی کوشاں ہیں۔ تو آپ تمام احباب کے لیے پوری دنیا میں یہ اعلان کیا گیا ہے، اب جہاں جہاں سے سرکار کے عاشق ہیں، میرے مرشد فرماتے ہیں آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کے عاشقوں کی ڈیوٹی لگانی ہے۔ جن کے دل میں عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہوگا، کیونکہ ہر بندے کا پیسہ نیک کاموں پہ خرچ نہیں ہو سکتا، انہی کا ہوگا جن کے دلوں میں عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے دلوں میں محبت دین اسلام ہے، جو دین اسلام کی محبت کا درد رکھنے والے ہیں، وہ چاہے پاکستان میں ہیں، چاہے پاکستان کے علاوہ دنیا کے آخری کونوں میں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی باب القرآن کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے، اپنا دست تعاون دراز کریں گے، اور الحمدللہ سکرین پر جو نمبر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر بھی آپ اکاؤنٹ ہیں، ان نمبر پر آپ اپنی امداد، اپنی ڈونیشن بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی دی ہوئی ڈونیشن، دی ہوئی خدمت، دیا گیا تعاون اور دیے گئے عطیات، یہ آپ کی قیمتی خدمات جو ہیں یہ ضائع اور بیکار نہیں جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالی مرکز باب القرآن پر اس کو صرف کیا جائے گا، یہاں پر دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم کے چشمے پھوٹیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے والے مسافر، مستحق طلباء اور طالبات، غرباء و یتامہ، ان کی خدمات کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کا فیض پہنچانے کے لیے شب و روز ہم کوشاں ہیں۔ اس خدمت میں آئیے ہمارے ساتھ، ہمارے ہم قدم، ہم دم، ہم سفر بن جائیں، اور دین و دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سعادتیں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت دارین عطا فرمائے۔ الحمدللہ 12 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، اور اس پروجیکٹ کے لیے انشاءاللہ تعالی الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 1 کروڑ روپے الحمدللہ عشاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تھوڑے زیادہ جس طرح کر کے پیش کیے ہیں، ان کی پوری لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان سب کے لیے روحانی مرکز پر خصوص بالخصوص دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا ہے۔ دعائیں تمام امت محمدیہ کے لیے ہیں، اور یہاں سے خاص طور پہ جو پیغام ہے وہ امت واحدہ کے لیے ہے، پوری امت کے اتحاد و اتفاق کے لیے ہے۔ اللہ پاک عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم تلے پوری امت کو یکجا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو نفرتیں بانٹ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کو محبتیں بانٹنے والا بنائے، کیونکہ یہ پیغام روحانی مرکز باب القرآن سے محبتوں کو عام کرنا ہے، نفرتوں کو دور کرنا ہے، محبتوں کے پھولوں کی خوشبو پیدا کرنی ہے، اور وہ خوشبو پورے عالم میں پھیلانی ہے۔
आसानियाँ बांटनी हैं, मोहब्बतें बांटनी हैं, प्यार बांटना है और तफरका बाजी को ख़त्म करना है। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है। आइए आप भी हमारे साथ हम कदम, हम दम और हम सफ़र बन जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।